جب شوہر بیوی کے سامنے آئے تو اس کے سامنے بلند آواز نہ کرے، تو عورت کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اس سے اس کے خاوند کا دل دکھے، اور خاوند کی تقاضے کے معاملے میں اس کی فرما برداری کرے۔ جب خاوند کو محسوس ہو تو اس کے ساتھ کام بٹائے، اس کو انکار نہ کرے، یعنی بہانہ بنا لیتی ہیں یا تھکی ہوئی ہوں یا نیند آ رہی ہے، یہ مسئلہ یا وہ مسئلہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا اور وہ انکار کر دیتی ہے، اسی طرح خاوند نے رات گزاری تو اس کے دل میں غصہ تھا، فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت برساتے رہتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت نے بیوی کو کتنی تاکید دی ہے کہ تم خاوند کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے، اگر وہ تندور پر روٹی لگا رہی ہے، تب بھی اس کو چاہیے کہ وہی کام چھوڑ کر اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرے۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی ہے جب تک کہ خاوند اس کو اجازت نہ دے۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہر وقت نکتہ چینی بھی نہ کرتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو یہ عیب زیادہ نکالتی ہے، لعنت زیادہ کرتی ہے، اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں منفی سوچ ہوتی ہے، اور دوسرا ان میں دوسرے کے احسانات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خاوند ساری زندگی اس کو اچھا رکھے اور کسی موقع پر کسی وجہ سے کوتاہی ہو تو میں نے تو تیرے گھر آ کر اچھا دیکھا نہیں، تم تو اچھا کرتے ہو لیکن میرے لیے کیا کرتے ہو، یہ جو احسان فراموش بنتی ہیں اور یہ جو عیب نکالتی ہیں اور نکتہ چینی کرتی ہیں، شریعت نے کہا ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ اگر ایک بندہ ہے اور اس کی بیوی اس کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے اور بندہ مجبور ہو کر اپنے ہاتھوں اپنی شہوت کو ضائع کرتا ہے یا اور گناہ کرتا ہے، وہ تو گناہ بیوی کے سر پر ہوتا ہے، اس پر نہیں ہوتا ہے۔ اگر بیوی حقوق ادا نہیں کرتی تو اس کے بزرگوں کو بلا کر فیصلہ کرو یا اس کے بعد اس کو چھٹی کر دو۔ جس گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو اس گھر کے کسی فرد کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں اس آیت کو 21 روز تک بلا ناغہ 313 مرتبہ پڑھے اور اول اور آخر درود پاک پڑھے اور پانی پر دم کرے اور پانی کو کسی طرح میاں بیوی کو پلائے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میاں بیوی میں مثالی سلوک اور اتفاق قائم ہو جائے گا۔